فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، مثالی گھرانہ. انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، اس کو سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. وہ ایک سوسائٹی بناتا ہے، ایسا جاندار ہے جو تنہا نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ وہ دوسروں کا ساتھ چاہتا ہے، رفاقت چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی فطرت تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت میں رکھا تو جنت کے تمام تر راحت و آرام کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی کی شکایت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کی رفاقت کے لیے ان کی زوجہ اور اہلیہ کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. یہ دراصل فطرت کی پکار تھی، اور یہ ابتدا تھی معاشرے کی، جہاں سے ہمارا سماج شروع ہوتا ہے. وہ ایک مرد ایک عورت دونوں کا تعلق ہوتا ہے، شادی کا، نکاح کا. دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں، پھر ان سے رشتے چلتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. اس رشتے کی بنیاد پر ساس سسر کا رشتہ بنتا ہے، ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتوں کی زنجیریں ملتی چلی جاتی ہیں. ایک گھرانہ، اور ایک گھرانے سے ایک سماج، اور ایک سماج سے ایک قبیلہ، اور قبیلے سے ایک بستی، اور بستی سے ایک ملک. اسی طرح انسان روئے زمین پر پھیلتا چلا گیا اور پھیلتا جا رہا ہے. ابتدا اس کی جو اکائی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ عورت و مرد کا تعلق ہے، جو آدم و حوا کا جنت میں قائم ہوا تھا، اور زمین پر آنے کے بعد انہی سے سلسلہ چلا ہے. تو انسان معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، اور سماج ایک گھر سے بنتا ہے. اسی لیے اسلام نے اس تعلق کو، جس سے گھر بنتا ہے، بڑی اہمیت دی ہے، اور اس طرح کی ہدایات دی ہیں اور تدبیریں اختیار کی ہیں کہ یہ تعلق اور یہ اکائی جو بنیاد ہے معاشرے کی، یہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور یہ باہمی تعلق پائیدار ہو. کیونکہ اسی بنیاد پر پھر رشتوں کی عمارت بننی ہے، اسی پر معاشرہ قائم ہونا ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی عمارت مضبوط ہوگی. مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے.
ان سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں گھرانوں میں جو دنیا کے آغاز سے چلے آ رہے ہیں، ہم ایک مخصوص گھرانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، اور پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پر۔ ہم اس مثالی گھرانے کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں گھرانوں میں ذرا اس گھرانے کو بھی دیکھیے جو قیامت تک جتنے گھرانے بنیں گے ان سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ گھرانہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں گھرانوں میں جو دنیا کے آغاز سے چلے آ رہے ہیں، ہم ایک مخصوص گھرانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، اور پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پر۔ ہم اس مثالی گھرانے کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں گھرانوں میں ذرا اس گھرانے کو بھی دیکھیے جو قیامت تک جتنے گھرانے بنیں گے ان سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ گھرانہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، پوری حیات طیبہ کو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ قابل تقلید، مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت و معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے اخلاق کے ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کی سیاسی زندگی ہو، غرض زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کاروباری زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یہاں تک کہ آپ کی خلوت ہی کیوں نہ ہو، جلوت ہی نہیں، وہی حصہ نہیں جو دنیا کو نظر آتا ہے، آپ کی تنہائی اور آپ کی خلوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے آپ کی گھریلو زندگی، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ اخلاق وہ سمجھے جائیں گے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں۔ باہر والوں کے ساتھ آدمی کبھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ اس کا ہوتا ہے، لیکن اصل اچھا جب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے کہ جو
اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ اچھا سمجھا جائے گا۔ تو اچھے اخلاق کی کسوٹی صرف باہر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا نہیں ہے، بلکہ گھر والے جن سے انسان کا زیادہ تر واسطہ پیش آتا ہے، اور زندگی کے بہت سے مرحلے ایسے ہیں جن میں گھر والوں سے ہی سابقہ پڑتا ہے، اس میں تلخیاں بھی آتی ہیں، مٹھاس بھی آتی ہے، ہر طرح کے اوقات انسان پر آتے ہیں، ہر طرح کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، یہ دراصل نمونہ ہوتا ہے اور کسوٹی ہوتی ہے اس کے اچھے ہونے کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا، اور پھر گھرانہ بھی ایسا کہ دونوں طرح کے نمونے اس میں ملتے ہیں۔ ایک نمونہ وہ بھی ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد شباب سے لے کر تقریباً 25 سال تک اپنی ایک ہی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور اہلیہ بھی کیسی ہیں کہ عمر میں آپ سے بڑی ہیں۔ اگر تاریخ کی روایتوں کو مانا جائے تو 15 سال کا فرق ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 2 شوہر پہلے ان کے گزر چکے تھے، بیوہ تھیں۔ ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور حسن سلوک اور حق رفاقت آپ نے ادا کیا ہے، آپ اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اتنا ان کا خیال کرتے تھے۔ خود حضرت خدیجہ کو بھی بہت تعلق تھا کہ ان کے وصال کے بعد حضور نے بہت ان کو یاد کیا ہے، انتقال کے بعد بھی ان کا حق پہچانا ہے۔ گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو آپ ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جو آپ کے سسرال والے تھے، آپ کے اہلیہ کی بہنیں تھیں، ان کے ساتھ انتقال کے بعد تک آپ کا اچھا سلوک رہا ہے۔ ہمیشہ آپ ان کو یاد کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی کام میں مشغول تھے کہ حضرت خدیجہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا وہ آ گئیں اور کسی سے باتیں کرنے لگیں۔ حضرت حالہ کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت مشابہ تھی۔ جب بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت خدیجہ ہی بول رہی ہیں۔ حضور کام میں مشغول تھے، اچانک جو کانوں میں وہ مانوس آواز پڑی تو سر اٹھا کر دیکھا اور وہ آواز یاد آ گئی جس کو 25 سال تک سنتے رہے تھے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، وہ تو رہی نہیں۔ فرمایا حالہ ہوں گی۔ آپ کا اس طرح چونکنا، سر اٹھا کر دیکھنا اور گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے رفیق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پر یہ کہہ دیا
کہ آپ اس بڑھیا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور اچھی اچھی بیویاں دے دی ہیں۔ تو حضور کو بڑا ناگوار گزرا۔ فرمایا ایسا نہ کہو، انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب کوئی میرا مددگار نہ تھا، انہوں نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ تو یہ ہے جو رفاقت کا انداز، کہ ادھر سے بھی دلداری ہے تو ادھر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جذبات کی اس طرح سے قدردانی ہے۔ اس کے بعد جب ضرورت ہوئی اور ایک سے زیادہ آپ کو شادیاں کرنی پڑیں، یہ دعوتی ضرورت بھی تھی، تبلیغی ضرورت بھی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی تھی دین کی بات پہنچانے کی، وہ مرد و عورت سب کے لیے تھی۔ عورتوں کو عورتوں کے ذریعے پہنچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ہر قسم کی خواتین آپ کے نکاح میں دیں۔ اس میں دیہاتی بھی تھیں جن کا پس منظر دیہات تھا، شہری بھی تھیں، ذہین بھی تھیں، ہر طرح کی خواتین سے آپ کو واسطہ پڑا تاکہ وہ عورتوں کے مسائل اور عورتوں کی تعلیم ان کے ذریعے پہنچائی جا سکے۔ سب سے ہونہار شاگرد آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کی ذہانت اور ان کی بصیرت، ان سب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور ازواج سے تھوڑا زیادہ لگاؤ تھا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین آدھے سے زیادہ پھیلایا۔ آپ کی گھریلو زندگی کی بات چل رہی ہے، اتنی ازواج جن کے ہوں، 11 یا 9 تو بہرحال رہی ہیں آخر تک، 9 ازواج کے ساتھ حسن سلوک کی مثال کس طرح سے کیا جاتا تھا؟ ہر ایک بیوی کا رہنا سہنا کھانا پینا الگ الگ تھا۔ رہنے کے لیے مکان، گزارے کے لیے جو ضروریات، ہر بیوی کے واسطے الگ الگ